الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آقا دو جہاں مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور بے شمار برکتیں ہیں۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ نیت کیجئے کہ مثلا اللہ پاک کی رضا کے لیے توجہ سے پورا بیان سنوں گا، جو سنوں گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، جتنا یاد رہا دوسروں تک پہنچاؤں گا، پیارے آقا علیہ السلام کا نام مبارک سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سنیوں کے امام عاشق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ کی مبارک سیرت کے متعلق اور آپ کا احادیث طیبہ پر عمل کرنے کا جذبہ، اس کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، ان کا بیان ہے، ایک روز ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھے اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے حدیث پاک کا درس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا علمی ذوق و شوق والا، عشق رسول والا ماحول ہوگا کہ درس حدیث دینے والے اعلیٰ حضرت ہیں اور درس سننے والے کون ہیں؟ ماہر عالم دین مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے دیگر رفقا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ حدیث شریف پڑھاتے وقت کسی جانب توجہ نہیں فرماتے تھے، پوری توجہ کے ساتھ با وضو با ادب بیٹھ کر حدیث پاک کی اہمیت دل میں رکھ کر لگن اور شوق کے ساتھ حدیث مبارکہ پڑھایا کرتے تھے۔ مفتی صاحب کا بیان ہے کہ آج جب ہم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے درس حدیث لے رہے تھے، عجب معاملہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ خلاف عادت درس حدیث کے دوران مسند شریف سے اٹھے اور کہیں تشریف لے گئے۔ 15 منٹ کے بعد تشریف لائے تو چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ مبارک
اور آستین یعنی بازو پانی سے تر تھے. مجھے یعنی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یعنی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی کو فرمایا دوسرا خشک کرتا لے آئیے. مفتی صاحب سے فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ دوسرا خشک کرتا لے کر آئیے. صدر الشریعہ اندر ہی اندر میں حیران تو ہو رہے تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے، مگر ظاہر ہے اعلیٰ حضرت ہیں، صدر الشریعہ کے استاد بھی ہیں، صدر الشریعہ کے پیر بھی ہیں. صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کا کمال ادب جو ہے وہ آپ کیا کرتے تھے، کمال کا ادب کیا کرتے تھے. اس لیے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی. بہرحال آپ جلدی سے گئے اور خشک کرتا لا کر حاضر کر دیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے کرتا پہنا اور دوبارہ حدیث مبارکہ پڑھانا شروع کر دیا. صدر الشریعہ مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ عجیب بات مجھے اندر ہی اندر کھٹک رہی تھی. چنانچہ میں نے وہ دن اور تاریخ اور وقت لکھ لیا. اس واقعہ کے تقریباً ٹھیک 11 دن بعد کچھ لوگ آئے، ان کے پاس تحائف تھے. وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تحائف پیش کیے، کچھ دیر خدمت میں حاضر رہے، پھر واپس چلے گئے. جب لوگ واپس جانے لگے تو میں نے ان سے حال احوال پوچھا، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیا کام ہے، وغیرہ وغیرہ. یوں ان سے سوال کیے تو انہوں نے بتایا فلاں تاریخ کو ہم کشتی میں سوار تھے، اچانک تیز ہوا چلنے لگی جس سے دریا کی لہروں میں تیزی آئی، ہماری کشتی جو تھی وہ ہچکولے لینے لگی، قریب تھا کہ کشتی الٹ جاتی اور ہم ڈوب کر ہلاک ہو جاتے. اسی وقت ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم نے اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے دعا کی، یا اللہ پاک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ ہمیں طوفان سے نجات عطا فرما. اس کے ساتھ ہی ہم نے منت بھی مانی. بس دعا مانگنے کی دیر تھی، ہم پر کرم ہو گیا. اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس نے کشتی کو پکڑا اور کھینچ کر کنارے پر پہنچا دیا. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے اللہ پاک نے ہمیں ڈوبنے سے بچا لیا. وہ جو ہم نے منت مانی تھی آج وہی منت پوری کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے. اللہ 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 اللہ، تیرا اونچا مرتبہ ہے اے امام احمد رضا، مصطفیٰ کی تو عطا ہے اے امام احمد رضا، کیوں کرے نہ ذکر تیرا حشر تک پیارے بھلا، تو رحمت کی رضا ہے اے امام احمد رضا، سنیوں کو خوف کیوں کر ہو بھلا مجدھار سے، جبکہ تو ہی ناخدا ہے اے امام احمد رضا. یعنی اس شعر کی وضاحت کرتے ہو فرماتے منجدھار یعنی دریا کا درمیان جہاں پانی بہت تیز اور گہرا ہوتا ہے، اور ناخدا کا معنی ہے کشتی چلانے والا. شعر کا مطلب یہ ہے اے ہمارے پیارے امام احمد رضا، ہم عاشقان رسول کو دریا میں ڈوب جانے کا خطرہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری کشتی کی نگہبانی آپ جیسے عظیم الشان رہنما فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں، 25 صفر المظفر کی آمد ہے. عاشقوں کے امام، عاشقوں کی آن بان اور شان، عاشقان رسول کی پہچان، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس تشریف لانے والا ہے. الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول ذوق و شوق سے دھوم دھام سے اعلیٰ حضرت کا عرس پاک مناتے ہیں. اللہ 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 اللہ. آج ہم انشاءاللہ
ذکر اعلیٰ حضرت کرنے کی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے اعلیٰ حضرت اور علم حدیث کے حوالے سے سنتے ہیں۔ یاد رکھیے، بنیادی طور پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو رسول پاک علیہ السلام کے پاکیزہ افعال اور مبارک احوال کو حدیث کہتے ہیں۔ البتہ بعض دفعہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور تابعین حالت ایمان میں، یعنی صحابہ کرام کی محبت اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی صحبت پانے والے خوش نصیبوں کے فرامین کو بھی حدیث کہہ دیا جاتا ہے، اور حدیث پاک کا باقاعدہ علم ہے، اسے سیکھا جاتا ہے، مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو احادیث پڑھنے کا کتنا شوق تھا، آپ احادیث سمجھنے، احادیث سے مسائل نکالنے میں کتنی مہارت رکھتے تھے، پھر اعلیٰ حضرت دوسروں تک احادیث مبارکہ پہنچانے کا کیسا ذوق شوق رکھتے تھے، اس بارے میں آج انشاءاللہ کوئی مدنی پھول سننے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اصل موضوع پر گفتگو سے پہلے یہ مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے کہ دینی علوم میں قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے افضل علم علم حدیث ہے، اور جو عالم دین ہے، جو مفتی ہے، جو اسلام کے متعلق کسی قسم کی تحقیق کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کا بھی علم رکھتا ہو اور کسی ماہر عاشق رسول عالم دین سے باقاعدہ حدیث پاک کا بھی علم حاصل کر چکا ہو۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ علم و حکمت کا گہرا سمندر ہے۔ زبان مصطفیٰ وہ مبارک زبان ہے کہ اس زبان سے جو کچھ ادا ہوتا ہے وہ صرف حق حق اور حق ہی ہوتا ہے، حق کے سوا اس مبارک زبان سے کبھی کچھ ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ پاکیزہ اور مبارک منہ جس سے نکلنے والی ہر بات وہی ہوتی ہے، علم و حکمت کے اس چشمے پر لاکھوں سلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ عاشقان رسول علماء کرام علم حدیث سیکھنے میں ایک عشق کا پہلو بھی ملحوظ رکھتے ہیں، وہ یہ کہ حدیث پاک ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن میں دہن مصطفیٰ کی مہک ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جن میں زبان مصطفیٰ کی چاشنی بسی ہوئی ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کی یاد دلاتے ہیں۔
لہذا عاشقان رسول علماء کرام اپنے سینے کو یاد مصطفیٰ سے آباد کرنے کے لیے، اس کے رسول میں اضافے کے لیے شوق و ذوق کے ساتھ علم حدیث سیکھتے بھی تھے اور اسے آگے پھیلایا بھی کرتے تھے۔ اس تعلق سے جب ہم اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت ماہر ترین مفتی بھی ہیں، بے مثال عالم دین بھی ہیں، اور آپ صرف عاشق رسول نہیں بلکہ عاشقان رسول کے امام ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ حضرت ہونا ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ علم حدیث میں کمال جو ہے وہ مہارت رکھنے والے ہوں۔ چنانچہ جب ہم سیرت اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت واقعی حدیث کے ماہر عالم دین نظر آتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ تو کیا پیاری منقبت لکھی ہے جو کہ ہمارے یہ اسلامی پڑھ بھی رہے تھے، لکھا ہے علم کا چشمہ ہوا ہے معجزاً تحریر میں، علم کا چشمہ ہوا ہے معجزاً تحریر میں، علم کا چشمہ ہوا ہے معجزاً تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا، جب قلم تو نے اٹھایا، اے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹایا، اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا، اے امام احمد رضا۔ حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا، فیض کا دریا بہایا، اے امام محمد رضا تو نے باطل کو مٹایا، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، کیجئے ہم پر بھی سایہ، کیجئے ہم پر بھی سایہ، اے امام محمد رضا تو نے باطل کو مٹایا، اے امام محمد رضا دین کا ڈنکا بجایا، اے امام محمد رضا تو نے باطل کو مٹایا، اے امام محمد رضا۔ اگر ہم اس موضوع پر غور کریں کہ اعلیٰ حضرت علم حدیث میں کیسی مہارت اثر جو ہے وہ رکھتے تھے، تو بنیادی طور پر سیرت اعلیٰ حضرت کے 3 پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، علمی اور فنی اعتبار سے اعلیٰ حضرت کو علم حدیث میں کیسی مہارت تھی، یعنی حدیث پاک کے جو درجات ہیں، حدیث پاک کی مختلف اقسام علماء کرام نے بیان کی ہیں اور مقرر کی ہیں۔ ان درجات اور اقسام کو سمجھنے میں، حدیث پاک کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں، حدیث پاک سے علم کی باتیں نکالنے میں اعلیٰ حضرت کو کیسی مہارت تھی، اور نمبر 2، احادیث پڑھنے میں، احادیث یاد کرنے میں اور یاد رکھنے میں اور دوسروں تک پہنچانے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیا انداز تھا۔ نمبر 3 اور تیسرا پہلو یہ کہ اپنے آقا مولا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے میں اعلیٰ حضرت کا انداز کیسا تھا؟ آئیے ان تینوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پاک کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے وہ علماء کرام جنہوں نے باقاعدہ علم حدیث کو سیکھا، احادیث کو سمجھا، یاد کیا اور اس میں مہارت حاصل کی، ان علماء کرام کے مختلف طبقات اور درجے ہیں۔ کسی کو محدث کہا جاتا ہے، کسی کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، کسی کو حجت کہا جاتا ہے، کوئی شیخ الحدیث ہوتے ہیں۔ اسی طرح علماء کرام کا ایک درجہ ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث، علم حدیث کا وہ عالم جو اپنے زمانے کے تمام علماء کرام میں سب سے زیادہ حدیث پاک کا ماہر ہو، اسے امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ جس طرح اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی ہیں، سب سے بڑے مفسر ہیں اور بلند رتبہ صوفی ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ درجے کے سائنس دان ہیں، زبردست ریاضی دان ہیں، اسی طرح علم حدیث کے معاملے میں آپ امیر المؤمنین فی الحدیث بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے دور مبارک کے ایک بہت بڑے محدث ہیں علامہ وسیع احمد صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کے دوست بھی تھے اور وسیع احمد صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال حدیث پاک کی خدمت کی، اور حدیث پاک کی سب سے معتبر کتاب بخاری شریف ان کو زبانی یاد تھی، اتنے پاک کے محدث سے۔ اور محدث وسیع احمد صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد ہیں سید محمد اشرفی میاں جیلانی، یہ خود بھی بعد میں بہت بڑے محدث بنے اور محدث اعظم ہند کہلائے۔ ایک بار محدث اعظم ہند اپنے استاد محترم محدث وسیع احمد صورتی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے سوال پوچھا، علی جا آپ اعلیٰ حضرت کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ شاگرد کا یہ جواب سن کر محدث صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جوش عقیدت میں تڑپ کر فرمایا، میں اور میرا خاندان الحمدللہ پہلے سے مسلمان ہیں، مگر جب سے میں اعلیٰ حضرت سے ملنے لگا ہوں مجھے ایمان کی حلاوت مل گئی ہے، مجھے ایمان کی مٹھاس مل گئی ہے۔ بس جن کے صدقے سے ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب ہوئی ہے، ان کی یاد سے اپنے دل کو تسکین دیتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محدث وسیع احمد صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اعلیٰ حضرت سے عقیدت دیکھیے اور آپ کے الفاظ پر ذرا غور کیجیے۔ وقت کا ایک بہت بڑا عالم جنہوں نے 40 سال علم حدیث کی خدمت کی ہے، جنہیں ہزاروں احادیث زبانی یاد ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے متعلق فرما رہے ہیں کہ مجھے ایمان کی مٹھاس اعلیٰ حضرت کی صحبت سے نصیب ہوئی ہے، لہذا میں اعلیٰ حضرت کے ذکر سے اپنے دل کو تسکین دیتا رہتا ہوں۔ تو اسی لیے اللہ اکبر، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ، اللہ اللہ اللہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کہتے رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں اور ہمیں بھی ترغیب دلاتے رہتے ہیں۔ محدث اعظم ہند فرماتے ہیں، استاد محترم کا یہ ایمان افروز جواب سن کر میں نے عرض کیا، علی جا کیا اعلیٰ حضرت علم حدیث میں آپ کے برابر ہیں؟ محدث صاحب نے فرمایا ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا شہزادے آپ کچھ سمجھے کہ میں ہرگز نہیں کہنے کا مطلب ہے، یعنی میں نے ہرگز نہیں کا جو بیان کیا ہے اس کا مطلب سنیے، اعلیٰ حضرت امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اگر میں سالہ سال اعلیٰ حضرت سے علم حدیث سیکھتا رہوں، ان کی شاگردی اختیار کروں، تب بھی میں ان کے قدموں کے برابر نہیں پہنچ سکوں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور علم حدیث کا ایک قاعدہ ہے کہ محدثین کرام اپنے شاگردوں کو یا جن کو حدیث پاک بیان کریں
ان کو سند حدیث کی اجازت دیتے ہیں، اور یہ اصول ہے کہ جس کو یہ اجازت حاصل نہ ہو وہ اس حدیث پاک کو اپنی سند سے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اصول کی بات ہے، اور اس اصول کی تفصیلات ہیں جنہیں علماء کرام ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ اور دوسرے حج کے موقع پر جب اعلیٰ حضرت مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو آپ جانتے ہیں کہ حج کے موقع پر دنیا کے کونے کونے سے مسلمان آتے ہیں، علماء کرام کا بھی ایک اجتماع ہوتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حج کے لیے گئے اس وقت بھی جو ہے وہ مصر سے، شام سے اور کئی ملکوں سے علماء کرام حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے شہرت عطا فرمائی ہے۔ جب ان علماء کرام کو پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں تو یہ علماء کرام جوک در جوک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ان میں کئی علماء تھے جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے علم دین کے بعد مشکل مسائل سمجھے، کئی وہ تھے جنہوں نے بعض علوم حاصل کیے، اور اس وقت کے بڑے بڑے محدثین کی ایک تعداد تھی جنہوں نے اس موقع پر باقاعدہ اعلیٰ حضرت سے سند حدیث کی اجازتیں بھی حاصل کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، اندازہ کیجئے عرب کے بڑے بڑے علماء محدثین اعلیٰ حضرت سے سند حدیث کی اجازتیں حاصل کر رہے ہیں۔ گویا یہ بڑے بڑے محدثین زبان حال سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں وہ عظیم ہستی جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا جا سکتا ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ 1303 ہجری میں محدث وسیع رحمت اللہ تعالی علیہ کا انہوں نے پیلی بھیت میں مدرسہ الحدیث کی بنیاد رکھی۔ اس موقع پر محدث صاحب نے ملک کے بڑے بڑے علماء کرام کو دعوت دی، عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کیا۔ اعلیٰ حضرت بھی تشریف لائے تھے۔ محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بیان کرنے کی درخواست پیش کی۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت منچ پر تشریف لائے اور آپ نے ملک کے بڑے بڑے علماء، محدثین، مفکرین کی موجودگی میں علم حدیث کے موضوع پر 3 گھنٹے کا بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت علم حدیث کے موضوع پر زبردست علمی نکات بیان فرما رہے تھے، اور انہیں سن کر اجتماع میں موجود بڑے بڑے علماء حیران ہو رہے تھے۔ جب اعلیٰ حضرت نے بیان ختم کیا تو محدث سہارنپوری رحمت اللہ تعالی کے بیٹے بے ساختہ اٹھے اور آگے بڑھ کر جلدی سے اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، گویا یہ زبان حال سے یوں اعلان کر رہے تھے، سکہ بٹھایا ایسا حیرت میں سب ہیں قاسم، سکہ بٹھایا ایسا حیرت میں سب ہے قاسم، جس سمت بھی ہے آیا احمد رضا ہمارا۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، یہ تو تھی اعلیٰ حضرت کی علمی اور فنی اعتبار سے علم حدیث میں مہارت، کہ اعلیٰ حضرت علمی اعتبار سے جو ہے وہ فنی اعتبار سے امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اور یہ لقب اعلیٰ حضرت کو اس دور کے ماہر محدثین نے عطا فرمایا۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں احادیث پڑھنے، احادیث یاد کرنے اور دوسروں تک احادیث پہنچانے کے معاملے میں اعلیٰ حضرت کا انداز کیا ہے۔ ایک بار سید اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، آپ نے حدیث پاک کی کون کون سی کتابیں درس کی پڑھی اور پڑھائی ہیں؟ اس پر اعلیٰ حضرت نے پہلے تو علم حدیث کی چند کتابوں کے جو وہ نام گنوائے، مثلا بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، یوں 31 کتابوں کے نام گنوانے کے بعد فرمایا یہ اور ان سمیت علم حدیث کی 50 سے زائد کتابیں میرے درس و تدریس اور مطالعہ میں ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ 50 سے زائد کتابیں اعلیٰ حضرت کے درس و تدریس اور مطالعہ میں رہتی ہیں۔ شاید محسوس ہو رہا ہو کہ صرف 50 کتابیں، اگر ان کتابوں کی تفصیلات میں جائیں تو یہ صرف
یہ صرف نہیں ہے 50 کتابوں کا مطلب ہے ہزاروں صفحات اور لاکھوں حدیثیں، ان میں سے صرف بخاری شریف کے صفحات 1000 اللہ 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 883 ہیں، یعنی 1823، اور اس میں احادیث ہیں 7563، اور مسلم شریف کے صفحات ہیں 1157، اور اس میں احادیث کتنی ہیں 3033، اور ابو داؤد شریف کے صفحات 820، احادیث 5273، ترمذی شریف کے صفحات 884، احادیث کی تعداد 3958، اور نسائی شریف کے صفحات 905، احادیث کی تعداد 5769، اور ابن ماجہ صفحات 705، احادیث کی تعداد 4341 ہے۔ یوں یعنی 50 کتابوں میں سے صرف 20 کتابوں کی جلدیں، ان کے صفحات اور ان میں ذکر کی گئی احادیث کی تعداد دیکھی گئی تو یہ ٹوٹل 49 جلدیں بنی، ان کے کل صفحات تھے 29,903، اور ان میں کل احادیث ہیں 1,34,811۔ یہ ابھی حدیث پاک کی صرف 20 کتابوں کی تفصیل ہے، اور اعلیٰ حضرت کے مطالعہ میں کتنی کتابیں رہی ہیں؟ 50 سے زائد کتابیں۔ اگر ان تمام کتابوں کی تفصیلات پر نگاہ جائے تو اندازہ کیجئے یہ کتنے ہزار صفحات ہوں گے، کتنے لاکھ حدیثیں ہوں گی جو اعلیٰ حضرت کے درس و تدریس میں شامل تھی۔ پھر یہاں یہ مدنی پھول بھی ذہن میں رکھیے کہ اعلیٰ حضرت چونکہ ایک سوال کا جواب دے رہے تھے، لہذا اجمالاً فرمایا 50 سے زائد کتابیں۔ اس زائد سے کیا مراد ہے؟ 55 کتابیں ہیں، 60 کتابیں ہیں، 70 کتابیں ہیں، 50 سے کتنی زائد کتابیں ہیں؟ اس بارے میں تحقیق کی گئی۔ بعد عاشقان اعلیٰ حضرت علماء کرام نے 8 سال محنت کی، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی 350 کتابیں جمع کی، انہیں پڑھا۔ ان 350 کتابوں میں اعلیٰ حضرت نے جتنی احادیث ذکر فرمائی ہیں ان احادیث کو الگ کیا گیا تو یہ کل 10,000 حدیثیں جمع ہو گئی۔ پھر حدیث پاک کی اصل کتابوں میں ان احادیث کو تلاش کیا گیا تو پتہ چلا اعلیٰ حضرت نے ان 350 کتابوں میں جو احادیث ذکر فرمائی ہیں وہ حدیث پاک کی 400 کتابوں سے لی گئی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا علم حدیث کے ساتھ لگاؤ ہے، احادیث پڑھنے کا ذوق شوق ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کمال دیکھیے، علم حدیث ایک علم ہے، اور اعلیٰ حضرت صرف علم حدیث کے ماہر نہیں ہیں بلکہ 100 سے زائد علوم میں آپ پوری مہارت رکھتے تھے۔ یعنی یہ اتنا مطالعہ صرف ایک علم کے متعلق ہے تو 100 سے زائد علوم میں ہر علم کے متعلق اعلیٰ حضرت کتنا مطالعہ کرتے ہوں گے، کتنی کتابیں پڑھتے ہوں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تحریری کام بھی ہے، فتوے بھی لکھے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پیر کامل بھی ہیں، مرید بھی حاضر ہوا کرتے تھے، ان کی تربیت بھی کی جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت استاد بھی ہیں، مدرسے میں پڑھایا بھی کرتے تھے، امت کے مسائل بھی حل فرمایا کرتے تھے۔ ان تمام مصروفیات کے باوجود اعلیٰ حضرت جتنا مطالعہ فرماتے تھے اس سب کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے اور جھنجھلا کر کہتی ہے اللہ کی عطا ہے، سرکار کی رضا ہے، فیضان غوث و خواجہ احمد رضا ہمارا۔ یعنی اللہ کی عطا ہے، سرکار کی رضا ہے، فیضان غوث و خواجہ احمد رضا ہمارا۔ یعنی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض، خواجہ صاحب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے، احمد رضا ہمارا۔ یہ تھا اعلیٰ حضرت کا حدیث پاک سے لگاؤ، حدیث پاک پڑھنے کا شوق اور ذوق۔ اللہ اکبر! اور یاد رکھیے، بے شک احادیث پڑھنا، انہیں سمجھنا بڑے کمال کی بات ہے۔ پھر اس سے بڑا کمال ہے احادیث کو یاد رکھنا، انہیں دوسروں تک پہنچانا۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت احادیث پڑھتے بھی تھے، انہیں یاد بھی رکھتے تھے اور اسے دوسروں تک پہنچایا بھی کرتے تھے۔
آپ کی عادت مبارکہ تھی اپنی گفتگو میں احادیث پڑھا کرتے، جو بات کہتے اسے قرآنی آیات یا احادیث سے ثابت کیا کرتے تھے۔ آپ سے سوال ہوتا تو اس کے جواب میں کثرت سے احادیث ذکر کرتے، ان احادیث کے معنی بیان فرماتے، احادیث کی شرح بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا سجدہ تعظیمی، آئیے سنیے، سجدہ تعظیمی یعنی کسی کو خدا سمجھ کر نہیں بلکہ اسے بندہ سمجھ کر صرف اس کی تعظیم کے لیے اسے سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآنی آیات اور 40 احادیث کی روشنی میں ثابت کیا کہ غیر خدا کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں سوال ہوا، لوگ کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دافع البلا یعنی مصیبت دور کرنے والا کہنا شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں 300 احادیث ذکر کر کے بتایا کہ الحمدللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی عطا سے دافع البلا یعنی دافع رنج و بلا ہیں، غموں کو دور کرنے والے ہیں، بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمام نبیوں سے افضل ہیں تو اس پر قرآن و حدیث سے دلیل لاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے اس سوال کا ایمان افروز جواب لکھا اور 100 احادیث سے ثابت کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے آقا علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ فرشتوں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے 24 احادیث مبارکہ ذکر فرمائی، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 24 احادیث مبارکہ ذکر فرمائی۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 احادیث مبارکہ ذکر فرمائی۔ داڑھی کی ضرورت اور اہمیت پر آپ نے 56 احادیث اور والدین کے حقوق کے متعلق 91 احادیث ذکر فرمائی۔ اسی طرح اور بے شمار موضوعات پر اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں احادیث مبارکہ ذکر فرمائی۔ ان احادیث سے مسائل اخذ فرمائے، ان احادیث کے معنی بیان فرمائے۔ پھر یہ نہیں اعلیٰ حضرت نے صرف حدیث بیان کر دی بلکہ آپ جب حدیث پاک نقل فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا دوسرا معنی بھی بیان فرماتے ہیں، اس سے مسائل بھی نکالتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس حدیث پاک کا حوالہ بھی تحریر فرماتے ہیں، حوالہ بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، کیا شان ہے ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علم حدیث میں کیسی مہارت رکھتے تھے، احادیث پڑھنے میں، یاد کرنے میں، یاد رکھنے میں اور دوسروں تک پہنچانے کا کیسا شوق رکھتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی فیضان اعلیٰ حضرت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی علم دین سیکھنے اور اس کو یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر۔ ایک اور بڑی اہم بات، علم دین کو پڑھنا یہ بھی بڑا کمال ہے۔ علم دین کو پڑھنا بڑا کمال ہے، یاد رکھنا بڑا کمال ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا یہ بڑا کمال ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اسے اپنے اوپر نافذ کرنا یہ اس سے بڑا کمال ہے۔ علم دین حاصل کرنا یہ بھی کمال، اس کو یاد رکھنا یہ بھی بڑا کمال، اور اسے دوسروں تک پہنچانا یہ بھی بڑا کمال ہے۔ ایک اور بڑا کمال یہ ہے کہ احادیث مبارکہ یعنی علم دین پر عمل کرنا یہ بھی بڑا کمال ہے۔ آئیے یہ بھی سنیے، سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دوسری مرتبہ حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو وہاں آپ سخت بیمار ہو گئے، کئی دن تک طبیعت ناساز رہی۔ محرم الحرام کے آخری دنوں میں طبیعت بہتر ہوئی، آپ نے غسل فرمایا۔ جب غسل خانے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ آسمان پر بادل ہیں۔ آپ جلدی سے حرم پاک میں حاضر ہوئے۔ مسجد الحرام شریف تک پہنچتے پہنچتے بارش شروع ہو گئی۔
आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं, मुझे हदीस पाक याद आई कि जो बारिश में तवाफ करे वो रहमत इलाही में तैरता है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आला हजरत का सदका अल्लाह हमें भी तवाफ़े खाना काबा नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला ऐसा मौका हमें भी अता फरमाए कि बारिश हो रही हो, हम तवाफ़े खाना काबा कर रहे। अल्लाह हमें भी ये सादत अता फरमाए आला हजरत का सदका। लिहाजा आपने फरमाया कि वो आका का फरमान याद आ गया कि जो बारिश में तवाफ करे वो रहमत इलाही में तैरता है। बस अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान याद आया तो आला हजरत का दिल झूम गया। हदीस पाक में बयान की गई फजीलत हासिल करने के लिए आला हजरत फौरन हजर अस्वद के पास आए, हाजिर हुए, हजर अस्वद को बोसा दिया और बारिश में ही तवाफ करना शुरू कर दिया। बारिश के दौरान तवाफ शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। तसव्वुर कीजिए, बारिश बरस रही है, वक्त के इमाम सच्चे आशिक रसूल अल्लाह पाक की मोहब्बत से सरशार किस शौक और ज़ौक़ के साथ खाना काबा शरीफ के गिर्द चक्कर लगा रहे होंगे। सैयदी आला हजरत ने तवाफ के 7 चक्कर पूरे किए और रिहाइशगाह पर तशरीफ ले आए। आला हजरत की तबीयत तो पहले ही नासाज थी, पहले ही खराब थी, बुखार से आराम आया ही था कि आपने हदीस पाक पर अमल करने के लिए बारिश में तवाफ शुरू कर दिया। चुनाचे बुखार दोबारा लौट आया, बुखार तशरीफ ले आया। मक्का मुकर्रमा के जो आशिकाने रसूल उलमा थे वो आला हजरत से बहुत अकीदत रखते थे। जब आला हजरत को दोबारा बुखार हुआ तो उन्हें सदमा हुआ। एक आशिक़े रसूल आलिम दीन ने दुख की कैफियत में कहा, एक ज़ईफ हदीस पर अमल करने के लिए आपने अपने बदन की ये बेएहतियाती की, यानी मोहब्बत का इजहार किया कि एक ज़ईफ हदीस पर अमल करने की वजह से आपने अपने बदन की ये बेएहतियाती की। हदीस ज़ईफ मुहद्दिसीन के एक इस्तिलाह है। बाद लोगों को आपने देखा होगा कि उनको कोई बात कही जाए तो फौरन कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस ज़ईफ है। और याद रखिएगा, हदीस ज़ईफ मुहद्दिसीन की एक इस्तिलाह है, इस्तिलाह। ज़ईफ हदीस भी फरमाने मुस्तफ़ा ही है, आका का फरमान ही है, मगर इसको समझिएगा जरा, मगर इसको रिवायत करने वाले रावियों में कुछ शरायत की कमी होती है। इसकी शरायत होती है, उलमा ने जो बयान की, उलमा बयान मुहद्दिसीन बयान कर शरायत है, उस शरायत में कुछ कमी होती है तो इस वजह से इसको ज़ईफ कहा जाता है। फिर आगे उलमा ने इसकी बाकायदा तशरीहात लिखी हैं कि किन किन मामलात में जो है वो ज़ईफ हदीसों पर भी अमल किया जा सकता है। तो फजाइल के एतबार से उलमा ने लिखा है, फजाइल फजीलत वाली, मसलन कोई हदीस पाक है तो ज़ईफ मगर उसमें फजीलत है, मसलन कोई इतनी बार दुरूद पाक पढ़े तो उसको इतनी नेकियां मिलती हैं, इतनी रहमतें मिलती हैं, तो ये हदीस अगरचे ज़ईफ हो मगर इस पर अमल किया जाएगा, कोई हर्ज नहीं। सवाब की नियत रख कर, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए कि मेरा मालिक मुझे सवाब अता फरमाएगा, तो उस पर अमल किया जाएगा। और मुहद्दिसीन ने लिखा कि जो अकायद हैं, अकायद में और जो हराम हलाल के मामलात होते हैं उसमें वो ज़ईफ हदीसों को वो नहीं लेते, उसमें जो सही हदीसें मुबारका होती हैं उनको मजीद इसकी और भी सारी उलमाए कराम ने किस्में बयान की हैं। मगर ज़ईफ हदीस को सुनकर परेशान नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, जो मन घड़त चीजें होती हैं, मौजू हदीस जिनको कहा जाता है, मन घड़त होती हैं, जैसा कि अभी मैसेज चल रहे हैं, मार्केट में मैसेज चल रहे हैं कि जो रबी और अव्वल की सबसे पहले वो क्या कहते हैं खुशखबरी देगा तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो इस किस्म के मैसेज, रमज़ान अल मुबारक आ जाएगा करीब तो उसके मैसेज चलाएंगे, तो याद रखिएगा उलमा ने फरमाया ये हदीस मन घड़त है, इसकी कोई असल नहीं है, ये हदीस मुबारक नहीं है। और सरकार याद रखिएगा उलमा ने फरमाया कि हदीस पाक का खुलासा भी है कि जो बंदा आका करीम अलैहिस्सलाम की तरफ झूठ मंसूब करे, यानी को सरकार का फरमान नहीं है और कोई कहे कि फरमान है, तो फरमाया वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो इसलिए बात बात कर बगैर इल्म के हदीस मुबारका, मेरे आका ने फरमाया
قرآن پاک میں یہ موجود ہے. جب علم ہوتا ہی نہیں ہے تو ہم جناب بازاروں میں دکانوں میں بیٹھ کر جو ہمارے اس قسم کے تذکرے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا ہمیں اپنی آخرت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ غور کرنا چاہیے کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں. پھر آگے غور کریے. یہ میسج کا زمانہ ہے, بڑا سوشل میڈیا کا دور ہے, چیزیں آگے لوگ جلدی جلدی سینڈ کر دیتے ہیں. بڑی غلط قسم کی چیزیں, قرآن و حدیث کے خلاف چیزیں جو مارکیٹ کے اندر سوشل میڈیا پہ گھوم رہی ہوتی ہیں. تو اس کا طریقہ امیر اہل سنت نے بیان فرمایا. یاد رکھیے گا, اس کو سمجھ لیجئے, دل پر لکھ لیجئے. جو طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا دینی بات آگے پہنچانے سے پہلے صحیح العقیدہ سنی عالم دین سے پہلے اس کی جو ہے وہ تصحیح معلوم کر لیں کہ یہ بات درست بھی ہے یا نہیں. یہ معلومات حاصل کر لیں پہلے عالم دین سے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے, پھر آگے سینڈ کریں. اب سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کا ایک جو ہے وہ سلسلہ ہے سوشل میڈیا پر, جو ان کا بھی اپنا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. تو ہاں مستند عالم دین کی طرف سے کوئی چیز آئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ مستند عالم دین کی طرف سے چیز آ رہی ہے تو اس کو آگے پہنچانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر عام جو لوگوں کی طرف سے چیز آتی ہے تو اس کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. بس ایک ہی بات امیر اہل سنت کی ذہن میں رکھیں, کوئی بھی دینی بات آگے پہنچانے سے پہلے صحیح العقیدہ سنی عالم دین سے رابطہ کر کے جو ہے اس کی معلومات حاصل کر لیں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں, میں اس کو آگے پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں. پھر یہ بھی چلتا ہے جناب اتنے لوگوں تک سینڈ کریں آپ کو خوشی ملے گی, اگر جس نے اس کو جھوٹ سمجھا اس کو بڑی مصیبت آنے والی ہے. یہ سب من گھڑت چیزیں, اس کی کوئی اثر نہیں, کوئی اثر نہیں ہے اس کی. لہٰذا ان چیزوں پر عمل نہ کیا کریں. فوراً ایسی چیز آئے فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اور یاد رکھ دوسری بات, گستاخانہ مواد آتا ہے بعض اوقات, اس کو بھی علماء نے فرمایا آگے سینڈ کرنے کی اجازت نہیں. یہ بھی یہودیوں کی, غیر مسلموں کی, گستاخان رسول کی یہ سازش ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں جو اس کو شیئر نہ کرے, وہ کافر ہی ہوگا جو اس کو شیئر نہیں کرے گا. تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اس کے کہنے سے آپ کافر نہیں ہو جائیں گے. آپ نے علماء کی بات کو ماننا ہے, آپ نے شریعت کی بات کو ماننا ہے, شریعت کی بات کو مانتے ہوئے آپ نے عمل کرنا ہے. آئیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ مکمل کیجئے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ اپنے بدن کی یہ بے احتیاطی کی. اللہ اکبر. تو لہذا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ سنیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, اسے دل کے کانوں سے سنیے. فرمایا حدیث ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے, مگر الحمدللہ امید قوی ہے, امید پختہ ہے, یقین کامل ہے. اللہ اکبر. مطلب یہ کہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ حدیث کے راوی میں شرائط پوری نہیں ہے, مگر یہ ہے تو فرمان مصطفیٰ. اللہ اللہ اللہ, یہ تو ہے تو فرمان مصطفیٰ, اور میں نے فرمان مصطفیٰ پر ہی عمل کیا ہے. مجھے اللہ پاک کی رحمت سے پختہ امید ہے کہ اللہ پاک میری نیت کا اجر مجھے ضرور عطا فرمائے گا. اللہ اللہ اللہ. ہاں, جس کے جلوے سے احد ہے تاباں, معدن نور ہے اس کا داماں, ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قرباں دل سنگی کی جلا کرتے ہیں. یعنی ہمارے پیارے پیارے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کے جلوے سے احد چمک اٹھا, جن کے جلوے سے احد چمک اٹھا, بلکہ احد نور کی کان بن گیا. کیا اس کو کہتے ہیں؟ جبل نور. جبل نور, نور والا پہاڑ, نور والا پہاڑ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ سے محبت کیا کرتے تھے, اس کو جبل نور بنا دیا. اللہ اکبر. فرمایا بلکہ احد نور کی کان بن گیا, ہم بھی ان نور والے آقا پر قربان ہو کر اپنے دل کو نور بناتے ہیں. اللہ اکبر. اب غور کیجئے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا علم دین جو ہے اس کو پھیلانے کا, علم حدیث پڑھانے کا,
علم حدیث کو پڑھنے کا اور علم حدیث پر عمل کرنے کا کس قدر جذبہ تھا۔ آئیے ہم بھی اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کے جو ہے وہ ماننے والے کہلاتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنا امام تصور کرتے ہیں۔ آئیے ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج ذکر خیر ہو رہا ہے اور فرمایا جب اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ہم بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، اس کو پھیلانے، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو مسلک ہے، جو آپ نے عقیدہ دیا ہے، جو آپ نے علم عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ اکبر، بہت سارے خرافات جو آج ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہیں، معاشرے کے اندر پیدا ہو چکے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ہمارے گھروں کا رخ کیے ہوئے ہیں اور دین کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو ہے وہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، اللہ اکبر، بہت سارے خرافات جو ہے وہ دور ہو سکتے ہیں۔ ان خرافات کا ایک ذکر ہوا، اس میں توجہ کیجیے گا، سجدہ تعظیمی کا ذکر ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی حدیث مبارکہ بیان کر کے یہ بیان فرمایا، پہلی امتوں میں جائز تھا، اب آقا کی امت کے لیے یہ سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کو سمجھیے گا، سجدہ تعظیمی کیا کتنے ایسے عام میں ہوں گے یا ہو سکتا ہے اس گناہ میں مبتلا ہوئے ہوں، اس حرام کام میں مبتلا ہوئے ہوں، یا آپ نے حرام کام یہ کرتے دیکھا ہو، یا یہ سوشل میڈیا کا دور، اس میں آپ نے ایسی ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی کہ پیروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، جوہلا ہیں، وہ جاہل قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو سجدے کیے جا رہے ہیں، عورتوں کو گلے ملا جا رہا ہے، عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کر پیری مریدی چلائی جا رہی ہے، درباروں پہ جا کر سجدے کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں یہ کون کر رہا ہے؟ کیا علماء کر رہے ہیں؟ کیا مفتی صاحب، مفتیان کرام کر رہے ہیں؟ نہیں، مفتیان کرام کا یہی عقیدہ جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، یہی عقیدہ ہے مفتیان کرام کا جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے۔ اب یہ کرنے والے کون ہیں؟ جوہلا، اور یہ فٹ کن پر ہو رہا ہے؟ اہل سنت پر۔ کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ یہ سنی ایسا کر رہے ہیں، یہ بریلوی ایسا کر رہے ہیں، بریلویوں کے پیر ایسے ہیں، یہ بریلویوں کے عقیدے